بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ اس سوا پارے میں سورۃ الکہف کا آخری حصہ، پوری سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ پہلی بات جو سورۃ الکہف کے آخر میں ہے، گزشتہ کل کے خلاصے میں بات ہوئی کہ اللہ پاک نے اس سورت میں 3 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ تو گزشتہ کل گزر گیا جو اصحاب کہف کا تھا، کچھ نوجوان جن کی تعداد کتنی تھی؟ 7 نوجوان اور 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ وہ ایک غار میں چلے گئے اور پھر اللہ پاک نے ان کو پہلے نیند طاری کی، 309 سال پھر ان پر موت طاری فرمائی۔ دوسرا قصہ جو سورۃ الکہف میں بڑا عجیب و غریب ہے، وہ قصہ ہے کہ علم کی طلب کے لیے وقت کے پیغمبر کو اللہ پاک نے بھیجا ایک دوسرے پیغمبر کے پاس۔ جانے والے پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جن کے پاس بھیجا گیا ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام۔ دونوں پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی بڑی شان والے پیغمبر ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبر کی نبوت جو ہے وہ شریعت پر مبنی ہے، جس کو تشریعی پیغمبر کہا جاتا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو نبوت ہے یہ تکوینیات پر مبنی ہے۔ اور جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں دوستو، یہ تشریعی دنیا ہے، احکامات شریعت ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر کسی کو ابھی محسوس ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تو یہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جا کے پہلے وضو بنائے گا پھر نماز پڑھے گا۔ اب وضو ٹوٹنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور باوضو ہونے کے بعد نماز کا صحیح ہونا یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو ہم تشریعی دنیا کے رہنے والے ہیں دوست۔ تو ہمارے پاس جو پیغمبر ہے محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریعی پیغمبر ہیں، اور جتنے انبیاء کا طویل سلسلہ چلا ہے وہ سب تشریعی علوم لے کر دنیا میں آئے۔ لیکن بعض انبیاء ہوتے ہیں جو تکوینی پیغمبر ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے بنی اسرائیل میں، اور ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا اس وقت آپ سے بڑا کوئی عالم ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اب جواب تو صحیح تھا، اس لیے کہ وقت کا پیغمبر سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کے مقام کے مناسب یہ جواب نہیں تھا، اس لیے کہ بڑے لوگ ہمیشہ جواب میں ایک تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرتے ہیں۔ لہذا اس شخص کے جواب میں آپ نے کہنا تھا واللہ عالم، بھی اللہ پاک جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم ہے یا کوئی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، کیا مجھ سے زیادہ اس وقت کسی کے پاس علم ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، میرا ایک بندہ ہے، اور جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ پاک نے اس کی نشانی بتائی کہ آپ جائیں، سفر کریں، اور ایک جگہ آئے گی جس کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ مجمع البحرین، جہاں 2 سمندروں کا ملاپ ہو جائے گا، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے، اس سے ملاقات ہوگی، اس کا نام خضر ہوگا،
اور اس کے پاس وہ تکوینیات کا علم ہے، وہ آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کی اور اپنے ساتھ اپنے خاص شاگرد اور خادم کو لیا، اس لیے کہ طویل سفر اکیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اس امت کو بھی یہی حکم دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم میں سے کوئی بھی سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایک ساتھی موجود ہو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا الواحد شیطان، دیکھیں الواحد شیطان کیا مطلب؟ جو اکیلا سفر کرے گا شیطان اس پر حاوی ہو جائے گا۔ اس لیے عموماً دور کا سفر کرنے والے اگر اکیلے جاتے ہیں تو واپس آنے کے بعد آپ ان کی کارگزاری سنیں تو اس میں بڑی پریشانیاں ہوں کہ میں یہاں پھنس گیا، یہاں بیمار ہوا، پھر کوئی نہیں تھا، یہ مسائل، یہ سنت کے خلاف گیا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ طویل سفر میں ساتھی کو رکھا جائے۔ خادم کو لیا، یوشع ابن نون کو، اور ایک نشانی اللہ نے بتائی تھی کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں گے، مچھلی، اور یہ مچھلی جس جگہ جا کے زندہ ہو جائے گی اور سمندر میں چلی جائے گی تو وہاں آپ کو آپ کا مطلوب مل جائے گا۔ چل پڑے، چلتے 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 ایک جگہ آئی، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، یوشع ابن نون سے کہا تھوڑا آرام کر لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ لیٹ گئے، موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے، اور جو خادم تھے تو وہ تو خادم خدمت سے ہوتا ہے، اس کو خدمت کرنی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ خادم مخدوم سے پہلے سو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب خادم تھے، بیٹھ گئے کہ وہ استاد سو رہے ہیں، سامان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور کوئی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کر لیں گے۔ اب اتنے میں کیا ہوا، اب بہت ساری روایت ہے دوست۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو برابر میں ایک سمندر چل رہا تھا تو جسے موجیں ٹکراتی ہے آپس میں، تو موج ٹکرائی اور اس میں سے پانی کے چھینٹے اڑے، اور ایک چھینٹ آئی اور ان کے حضرات کے پاس جو توشادان میں جو مچھلی پڑی ہوئی تھی اس سے ٹکرا گئی، اور جیسے ہی پانی کا وہ قطرہ مچھلی سے ٹکرایا تو اس نے حرکت کی، اس لیے وہ نشانی پوری ہو رہی ہے نا، وہ جگہ آ گئی، اور جیسے ہی مچھلی نے حرکت کی تو مچھلی زندہ ہوئی، مچھلی نے چھلانگ ماری پانی میں، اور پانی میں ایک سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی، سرنگ، حالانکہ پانی میں کہاں سرنگ بن سکتی، پانی تو لیکوڈ ہے، وہ تو ملتا ہے آپس میں، اس میں راستہ کیسے بنے گا، لیکن بنایا۔ اب یوشع ابن نون نے ساری چیزیں دیکھ لی اور بڑا تعجب ہوا کہ بھئی اب استاذ اٹھیں گے تو ان کو بتاؤں گا، لیکن ان کو نیند سے نہیں جگایا۔ دیکھیں یہ بھی پورا واقعہ آپ کو آداب زندگی ملیں گے کہ بڑے سو رہے ہو تو بلا وجہ ان کو نہ جگائے، الا یہ کہ بہت ایمرجنسی، بہت زیادہ، اس کے بغیر ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نیند پوری کر کے اٹھ گئے، کہا بھئی چلے چلتے ہیں۔ اللہ کی شان کے یوشع ابن نون کے ذہن سے بات نکل گئی کہ بتانا ہے۔ حضرات روانہ ہو گئے، جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے۔ اب جب آگے ایک جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار بھوک لگ رہی ہے اور سفر بھی کافی لمبا ہے، ہو چکا ہے، تو وہ ٹفن کھول دے تاکہ ہم تھوڑی سی وہ مچھلی کھا لیں۔ مچھلی تو پیچھے رہ گئی، اب اچانک یاد آیا کہ یہ تو ذہن سے نکل گیا۔ اب استاذ بھی جلالی ہے، غصے والے، موسیٰ علیہ السلام تو تمام پیغمبروں میں آتا ہے نا سب سے زیادہ مزاجن غصے والے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اور اب غصے والے استاذ کو موقع پر بات نہیں بتائی تو پھر مشکل ہے دوست۔ اب یوشع ابن نون سمجھدار خادم تھے، سمجھدار تھے، تو سمجھ گئے کہ کہنا کیا ہے، تو کہا حضرت وہ تو عجیب ہو گیا، جہاں آپ آرام فرما رہے تھے نا میں بیٹھا ہوا تھا
پانی کی ایک بوند آئی، مچھلی سے ٹکرائی، وہ زندہ ہو کے چلی گئی۔ میں نے کہا آپ کو بتاؤں گا، لیکن چونکہ آپ آرام فرما رہے تھے مناسب نہیں تھا۔ اور جب آپ بیدار ہوئے، وما انسانی ہوں الا الشیطان ان اذکرہ، تو مجھے وہ بات آپ کو بتانا یہ بھلا دیا کس نے؟ شیطان نے بلا دیا۔ شیطان نے بلا دیا کہ وہ تو آپ کو بتانی ہے بات۔ تو موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ بھئی شاگرد کی غلطی نہیں ہے، قصور شیطان کا ہے۔ کہ بھئی وہی تو ہماری جگہ تھی اصل، چلیں واپس۔ اب پیروں کے نشان چونکہ سمندر کی مٹی پہ بنتے ہیں نا، چلتے 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 دونوں حضرات پہنچے اس جگہ۔ جب آئے تو دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھ کے سو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اونچی آواز سے سلام کیا، السلام علیکم۔ اندر سے خضر علیہ السلام نے کہا ان السلام، یہاں کیسے سلام کی آواز آ گئی؟ یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اطراف کی جتنی آبادی تھی وہاں سب کافر رہتے تھے۔ تو خضر علیہ السلام کو تو لگا کہ بھئی مسلمان کیسے آ سکتا ہے یہاں؟ تو اندر سے کہا کہ ان السلام، کہاں سے سلام کیا؟ کون ہے؟ تو کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا موسیٰ بنی اسرائیل۔ فوراً اٹھ گئے، بھئی یہ تو پیغمبر ہے۔ اب دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ پورا واقعہ بیان کیا کہ آپ کے پاس ایک علم ہے تکفینیات کا، وہ لینے آیا۔ کہ آپ نہیں سیکھ سکتے، وہ علم آپ نہیں لے سکتے مجھ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کے لیے صبر چاہیے، برداشت، اس میں سوال نہیں ہو سکتے۔ اور آپ تشریعی پیغمبر ہے، اور شریعت وہ ہوتی ہے جس میں جو بات سمجھ نہیں آئے فوراً سوال ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا دوست؟ بھائی آپ کو کوئی معاملہ پیش آ جائے، آپ آ رہے ہیں اور یہ سیڑھیوں میں خدا نخواستہ کسی کا پیر ٹکرا جائے، خون نکل آئے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گھر سے تو وضو کر کے آیا تھا ہے یا ٹوٹ گیا، تو سوال کرے گا نا، آ کے پوچھے گا مسئلہ۔ تو کہا آپ نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کہ آپ سوال پہ سوال کریں گے، اور جو علم میرے پاس ہے اس میں سوال کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں برداشت کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ موقع تو دے دیں، آپ موقع دے دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، موقع دے دیں۔ ٹھیک؟ اب یہاں دو حضرات ساتھ ہو گئے، خادم واپس ہو گئے، آگے خادم نہیں جائے گا۔ اب چل پڑے، چلتے چلتے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دریا کے پار جانا ہے، کشتی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب اللہ کی شان کشتی آ نہیں رہی، کشتی نہیں آ رہی۔ کبھی ہو جاتا ہے نا گاڑیوں کی ہڑتال ہو، کشتی نہیں آ رہی، بڑی مشکلوں کے بعد ایک کشتی آئی، وہ بھری ہوئی۔ تو خضر علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو تو جانتے تھے چونکہ وہ مقامی تھے، کہا بھائی کشتی روک لو، بھائی حضرت کھڑے ہوئے۔ حضرت کو بھی بٹھایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بٹھا دیا، دونوں حضرات بیٹھ گئے۔ اور جب کرایہ جمع کرنے کے لیے ساتھی آیا تو ان کو دیکھا تو کہا نہیں نہیں بھائی یہ تو ہمارے حضرت ہیں، ان سے امام صاحب سے کیسے کرایہ لیں، ان سے تو نہیں لینا۔ معلوم ہوا اس زمانے سے یہ کام چل رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے کرایہ نہیں لیا، چھوڑ دیا۔ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو خضر علیہ السلام خاموشی سے اٹھے اور جا کے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ کوئی بات، وجہ، لڑائی، غصہ کچھ نہیں، اٹھ کے اس کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے بڑا عجیب کیا، ایک تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا، احسان کیا ہم پہ، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تو کہا تھا آپ نہیں چل سکتے میرے ساتھ، میں کروں گا اور آپ مجھ پہ سوال کریں گے، سوال تو نہیں کرنا تھا۔ اوہ یہ تو میں بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے یہ بھول سے ہو گیا، اب نہیں ہوگا۔ کشتی سے اتر گئے، آگے گئے، ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک سب سے خوبصورت بچہ جو تھا
خضر علیہ السلام اچانک گئے، جا کے اس بچے کا سر پکڑا اور اس کو ختم مار ڈالا، سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اس سے بڑی بات تھی، بلا وجہ ایک معصوم بچے کو جان سے مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو آپ نے بڑا غلط کام کیا، ایک غیر مکلف معصوم بچے کو بلا قصور مار دیا آپ۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں میں تو آپ سے کہہ رہا تھا آپ نہیں چل سکتے میرے ساتھ، آپ سوالات کریں، نہیں ہو سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ چلیں آخری موقع دے دیں، ایک موقع، اب اگر میں سوال کروں تو ہم الگ ہو جائیں گے، بس پھر میں نہیں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ چل پڑے، پھر چلتے چلتے طویل سفر کیا، رات کا وقت ہے، تھکاوٹ اور بھوک سے برا حال دونوں حضرات کا۔ ایک بستی میں داخل ہو گئے قوم، جب گئے تو علاقے کے لوگوں نے، جیسے ہوتا ہے گاؤں کا نظام ہوتا ہے کہ مسجد میں نیا ساتھی آئے تو محسوس ہو جاتا ہے، تو اخلاقیات یہ ہے اس زندگی کے کہ گاؤں میں آنے والے مہمان کو گھر سے کھانا دیا جاتا ہے، لوگ اکرام کرتے ہیں اور اس کو عزت سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نئے دو حضرات محسوس ہو رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، انتہائی بے خون قسم کے لوگ نکلے۔ تو خود دونوں حضرات نے ان سے کہا کہ بھئی ہم مسافر آئے ہیں، بھوک بھی لگی ہے اور رات بھی گزارنی ہے، کھانے کی ترتیب ہو جائے۔ انہوں نے کہا آرام تو کر لیں مسجد میں، باقی ہم مسافروں کے لیے کھانے کی ترتیب یہ ہمارے مزاج اور نظام میں نہیں، وہ آپ لوگ خود کریں۔ برا بھی لگا کہ اب کہاں رات کو کھانا ڈھونڈیں گے، چلیں۔ اب کیا کرے، جا کے دونوں حضرات خاموشی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ سامنے ایک گھر کی دیوار جھول رہی تھی، ایسے ہل رہی ہے، گرنے والی ہے جیسے، ایسا لگا۔ تو خضر علیہ السلام تیزی سے اٹھے اور جا کے اس گرنے والی دیوار پہ اپنا ہاتھ پھیرا، دیوار بالکل سیدھی ہو۔ تھے تو پیغمبر نا، معجزہ اللہ پاک نے ظاہر کی، تو وہ دیوار جو گرنے والی تھی وہ ان کی برکت سے بالکل سیدھی سٹریٹ ہو کے کھڑی ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے پھر برداشت نہیں ہوا، کہا ایک تو یہ لوگ بالکل نامناسب لوگ تھے، ہم نے ان سے خود کھانے کا تقاضا کیا، انہوں نے ہمارا اکرام نہیں کیا، یہ اس قابل تھے کہ ہم ان کی خدمت کرتے، ان کے کام آتے، آپ نے فری میں جا کے ان کی دیوار بنا دی، اور چلے اگر آپ نے بنانی تھی تو ہم ان سے پہلے طے کر لیتے کہ یہ دیوار تم لوگوں کی گرنے والی ہے، بناتے ہیں لیکن اجرت دینی پڑے گی، ہم بھی تو کہہ سکتے تھے، آپ نے مفت میں بنا دی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا بس ختم، ھذا فراق بینی و بینک، میری اور آپ کی جدائی یہیں پر ہو گئی۔ آپ نے خود کہا تھا نا کہ اب سوال کیا تو جدا ہو جائیں گے، ختم ہو گئے۔ جانے سے پہلے میں آپ کو تینوں باتوں کی حکمت بتا دوں گا کہ علم تکوین کیا ہے۔ دیکھیں جو ہم کشتی میں بیٹھے نا، کرایہ نہیں لیا احسان کے، لیکن جہاں کشتی جا رہی تھی نا اس طرف ایک بادشاہ کے سپاہی انتظار میں کھڑے تھے، اور اس بادشاہ کی جنگ ہو رہی تھی ایک دشمن ملک سے۔ اس نے حکم دیا تھا کہ جو صحیح سالم کشتی مل جائے اس کو فوراً قبضے میں لے کر لے آؤ، اس لیے کہ مجھے کشتیوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ جس کشتی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ 10 بھائیوں کی کشتی تھی، جس میں 5 بھائی کشتی چلاتے تھے، 5 معذور بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیچارے محنت کر کے کما کے جاتے تھے اور پھر ان معذور بھائیوں کو کھانا وغیرہ کھلاتے تھے۔ آج ایک تختہ اگر میں نہیں توڑتا تو یہ کشتی آگے جاتی، فوجی چیک کرتے، ہاں بھئی صحیح کشتی ہے، کشتی سے محروم۔ ایک تختہ توڑ دیا، بعد میں دوبارہ بنا دیں گے، لیکن کشتی تو بچ گئی۔ اپاہج بھائیوں کی، معذور بھائیوں کی جو خدمت تھی اس کا سلسلہ تو چلے گا۔ بات سمجھ آ۔ دوسرا واقعہ کہ بچے کو کیوں مارا، کہ اللہ نے مجھ پہ حقیقت کھولی کہ وہ جو بچہ تھا نا، جو خوبصورت بچہ، اس کی فطرت اور سرشت میں آگے چل کے کفر لکھا ہوا تھا، اس بچے نے کافر بننا تھا، اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کا اتنا لاڈلا تھا
کہ یہ بچہ جب بڑا ہو کے کافر ہوتا تو یہ اپنے ماں باپ کو مجبور کرتا کہ تم نے بھی کافر بننا ہے، اور وہ اس بچے کی محبت میں مجبور ہو کے وہ بھی کافر ہوتے. تو کتنے لوگ کفر میں جاتے؟ 3. یہ بچہ اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ تینوں جہنمی ہو جاتے. تو اللہ پاک نے مجھے کہا کہ اس بچے کو ختم کر دو. اب بچہ غیر مکلف ہے اور غیر مکلف جہنم میں جائے گا نہیں، تو بچہ بھی بچ گیا، اور اس کی وجہ سے بڑا ہوا نہیں تو ماں باپ ایمان پر جائیں گے تو ماں باپ بھی محفوظ ہو گئے. تو بچے کی وجہ سے ماں باپ بھی محفوظ ہو گئے، سب جنت میں جائیں گے. باقی یہ کہ اولاد کا غم، تو اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ اس بچے کی جگہ اللہ پاک ان ماں باپ کو ایک ایسی اولاد دیں گے کہ جس اولاد میں آگے چل کر انبیاء پیدا ہو. ظاہر میں تو یہ لگا، لیکن حقیقت یہ تھی. پھر کہتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی، بیٹا نہیں، پھر بیٹی دی، اور اس بیٹی کی نسل میں آگے چل کر سینکڑوں انبیاء اللہ نے پیدا فرمائے. اللہ کی شان. تیسری بات دیوار کیوں بنائی؟ کا یہ دیوار جو تھی نا، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی. اس گاؤں میں رہتے تھے 2 یتیم بچے، اور اس بچوں کے جو والد تھے نا، اس کا جب انتقال ہونے لگا تو اس کو اندازہ تھا کہ بچے تو معصوم ہیں، تو اس کے پاس کچھ سونا تھا. اب کسی کے پاس رکھوائے تو ہڑپ کر رہے، یتیم بچے سنبھال نہیں سکتے. اس نے کیا کیا؟ زمین کھود کے اس کے نیچے وہ ڈبہ محفوظ کیا، اس کے عین اوپر دیوار بنا دی. کیوں؟ کہ چلے جب تک یہ بچے بڑے ہوں گے، بالآخر ایک وقت آئے گا بڑے ہو کر اپنا گھر بنائیں گے، دیواریں توڑیں گے، جب کھدائی ہوگی تو ڈبہ نکلے گا. اس میں والد نے پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ یہ آپ لوگوں کا سونا ہے. تو اب وہی دیوار اتفاق سے گر رہی تھی اور بچے ابھی چھوٹے ہیں. صبح یہ گاؤں کے لوگ آتے اور وہ ڈبہ نکال لیتے، وہ یتیم بچے اس طرح ضائع ہو جاتے. تو ماں باپ جو ان بچوں کے فوت ہوئے نا دوستوں، ابھی غور کیجئے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ نیک لوگ تھے. یہ بچے نہیں، کیا فرمایا؟ وہ ماں باپ کیا تھے؟ وہ نیک تھے. یہاں سے علماء نے نقطہ لکھا کہ نیک ماں باپ کی نیکی کی اللہ اتنی لاج رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد کے مال کو بھی اللہ ضائع ہونے سے محفوظ کرتے. انسان نیک بنے دوستو، اولاد کبھی ضائع نہیں ہوگی. اللہ ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں. یہ جو بڑے پریشان ہوتے ہیں نا کہ میرے بعد بچے کیا کریں گے، یار یہ تو چھوٹے رہ گئے، لیکن اگر وہ نیک ماں باپ ہیں تو اللہ کا ضابطہ ہے دوستو، ایسی اولاد کبھی ضائع نہیں ہوتی. اس لیے دنیا کے بڑے بڑے وہ لوگ جو بڑے کام کر کے گئے، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں نا، آپ کو ملے گا کہ یہ بچہ بچپن میں یتیم رہ گیا تھا. اتفاق. تو یہ حکمت اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی تھی. اور بہرحال 3 باتیں کھلی. حدیث پاک میں آتا ہے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اتری نا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کاش میرے بھائی موسیٰ خاموش رہتے، پتہ نہیں اللہ کے غیب کے کتنے راز ہم پہ کھلتے چلے جاتے، کتنی باتیں سامنے آتی. ایک تو یہ واقعہ ہے، وقت بھی بہت اوپر. دوسرا جو واقعہ ہے وہ ایک بادشاہ کا ہے جس کا نام ہے ذوالقرنین بادشاہ، جس نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر اکیلے حکومت کی، اور اس نے ایک دیوار بنائی تھی جس دیوار کے پیچھے بند کر دیا گیا ایک شرارتی مخلوق کو، جن کو کیا کہتے ہیں؟ یاجوج و ماجوج کہتے ہیں. قیامت سے پہلے یہ دیوار ٹوٹے گی، یاجوج و ماجوج آئیں گے. تیسری بات، سورہ مریم میں قصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا. آپ کی والدہ حضرت مریم کو اللہ نے بغیر نکاح کے اولاد دی، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور بغیر والد کے اللہ کے حکم سے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی.
एक छोटी सी बात बस समझ लें, दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनकी पैदाइश में दो चीजें कारआमद होती है। कितनी चीजें? कितनी चीजें? दो चीजें। एक तो अल्लाह का जो निज़ाम है कि माँ बाप मुलाकात करें, निकाह के नतीजे में माँ बाप मुलाकात करें, हम बिस्तरी करें तो औलाद आ जाती है। दूसरी चीज होती है कि उस मुलाकात के साथ अल्लाह का कलमे कुन शामिल होता है। कलमे कुन हुक्म आता है और अल्लाह इस नुतफे को हुक्म देते हैं कि ठहर जा। तो दो चीजें, पानी का कतरा और कलमे कुन। कलमे कुन, दो चीजें जरूरी है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इससे मुस्तस्ना है। वहां कलमे कुन है, पानी का नुतफा नहीं। अल्लाह कादिर है मुतलक, तो अल्लाह के कलमे कुन से पैदा हो। अच्छा जी, दो बातें हो गई। तीसरी बात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि अल्लाह ने उनको ऐसे माहौल में पैदा किया जो 100% बुत परस्ती थी। बुत ही बुत थे, और जिस घर में रहते थे और आपके वालिद जो थे वो अपनी कौम के बुतखाने के इंचार्ज थे, बुतों को देखते थे सब। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मुवहिद थे, तौहीद के इमाम थे, सारे बुतों को जाके एक दिन तोड़ दिया। वालिद ने कहा कि ये नहीं करोगे तो मेरे घर से निकल जाओ। कहा निकल जाऊंगा, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ सकता। चौथी बात, सूरह ताहा में इंसानी जिंदगी की हकीकत क्या है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस मिट्टी से उठाए गए, इस मिट्टी में एक दिन दोबारा जाओगे, इसी मिट्टी से एक दिन दोबारा जिंदा करके उठाया जाओ। तो ये आयत कब पढ़ते हैं दोस्तों? जब मैयत को कब्र में दफना के मिट्टी डालते हैं ना, तो कितनी मुट्ठियां डालनी चाहिए? 3। और इन तीनों पर ये आयत अलग अलग टुकड़ों की शक्ल में उस पर पढ़ दी जाती है। पांचवी बात, सूरह ताहा के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया जो मेरे इस कलाम कुरान पाक से मुंह फेरेगा, मन अअरज़ अन ज़िक्री, इसको दो सजाएं मिलती, एक दुनिया में एक आखिरत में। देखिए कुरान से ताल्लुक कितना जरूरी है और कितना बरकतों का बाइस है। फरमाया जो कुरान से मुंह फेरता है, दुनिया की सजा तो यह है कि फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मैं इस पर दुनिया के असबाब तंग कर देता हूं, ये परेशान हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और क़यामत की सजा यह कि वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, जो कुरान से मुंह फेर के जिंदगी गुजारता है ये क़यामत के दिन अंधा बना के उठाया जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। छठी और आखिरी बात, सूरतुल अंबिया में इस कायनात के निज़ाम को अल्लाह ने जिक्र किया और फरमाया कि निज़ाम की दुरुस्तगी बताती है कि इसके चलाने वाले बादशाह एक है, वहदहू ला शरीक है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा भी इस कायनात में कोई रब होता तो दुनिया का निज़ाम फसाद का शिकार हो चुका होता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि कुर्सी एक हो, बैठने वाले दो। हो सकता है दोस्तों? अब एक कुर्सी है तो दो बंदे आएंगे तो वो कहेंगे जी मैं बैठूंगा, दूसरा कहता है जी मैं बैठूंगा, तो बैठने से पहले क्या होगा? आपस में लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई होगी ना। दुनिया में तो आज देखें ना, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी लड़ाई किसकी होती है? कुर्सी की लड़ाई। हर एक कहता है जी मैं इसका असल हकदार हूं, दूसरा कहता है नहीं जी हम इसके खानदानी हकदार हैं, तीसरा कहता है जी मैं तो इसके दलाइल के साथ मैं इसका हकदार हूं। तो ये लड़ाई चलती है और फसाद मच जाता है। आज भी अगर आप देखें दुनिया की क्या सूरत हाल है, इस्लामी ममालिक में जंग छेड़ दी गई है, कत्ल आम की सूरत हाल है, बेचैनी है, मुल्क में इंतशार की एक फिजा बनती चली जा रही है, मामला कहां का, फसाद कहां पे, ये सब बेचैनियां क्यों पैदा हुई? इसलिए कि हर एक अपने आप को कुर्सी का असल हकदार समझना चाहता। तो कायनात की बादशाहत सिर्फ किस जात के पास है? अल्लाह के पास, वरना तो इस दुनिया के निजाम में फसाद है।
اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق